چھوٹے سے معصوم بچے کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 84 یا 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ اے ابراہیم آپ کے صبر کو سلام ہے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی استقامت کو سلام ہے، آپ کی توحید پر ڈٹ جانے کو سلام ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، چھوٹا معصوم بچہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، اس کے گلے پر چھری رکھی ہے اور اس طرح کر کے اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے فرشتے چیخیں مار مار کر رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، آج اب اتنا بڑا آدمی اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے چلا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ نے بھی فرمایا ہوگا اے ابراہیم تو نبیوں کے زور لگا، جب میں نے چھری کو اجازت ہی نہیں دی ہے تو تو زور بھی لگا لے گا، چھری تیرے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ سکے گی۔ اللہ اکبر، پھر ایسا ہوا۔ قرآنی آیات ہے یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے جو اپنی طرف سے بنا دیے گئے ہو۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ جب اس انداز اور اس سطح کا ہو، اللہ تعالیٰ پھر براہ راست مدد کیا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، صبر کی انتہا جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آئی جایا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ سے مدد کی ضرورت پڑے، سب سے پہلے صبر کرنا۔ صبر کیا کرنا؟ اللہ کی طرف سے اگر حالات آ جائیں ان کو پر شکوے نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔ اللہ کے سامنے شکوے شکایت کرو گے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کے سامنے شکوے نہیں کرو گے، شکایت نہیں کرو گے، اس کے اندر بھی تکلیف کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھا ہوا۔ ہاں میرے محترم بھائیو دوستو، غمی کے اندر اللہ کو یاد رکھا ہوا، خوشی میں اللہ کو یاد رکھا ہوا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نا صبر کرنے والے اللہ تیری ضرور مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، صبر کرنا تیرا کام ہے۔ صبر کی بھی تین قسمیں نا، ایک یہ ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور سردی ہے، انتہائی زیادہ سردی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بستر گرم ہے، وضو بھی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب ہے، اب امتحان ہے اس کا۔ صبر کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے، نماز نیکی ہے، نیکی کرنی ہے، نیکی کرنے کے لیے ہمت نہیں بڑھ رہی۔ اب یہ جو ہمت کرنی پڑ رہی ہے نا، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ یار اتنی ہمت کرنی پڑ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، ہر طرف جو ہے سردی ہی سردی ہے، اٹھنا عذاب بنا ہوا ہے، وضو کرنا عذاب بن چکا ہے، اس حالت میں بھی یہ ہمت کرتا ہے، نہ اسے پر آرام کی پرواہ، نہ اسے پانی کی پرواہ، نہ اسے ٹھنڈ کی پرواہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے یہ اللہ کے گھر مسجد میں آ چکا ہے۔ یہ صبر ہے کہ اس نے ان حالات میں بھی نیکی کو نہیں چھوڑا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ موقع مل چکا ہے گناہ کرنے کا، گناہ کرنے کا موقع ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور یہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اب یہ رک جاتا ہے۔ یہ جو رک جاتا ہے نا، یہ جو اس کا رکنا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو دوستو، اس طرح کا بھی صبر جو ہے انسان کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آیا کرتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک حدیث لکھی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، حالات موسم بہت خراب ہو گیا، وہ سفر کر رہے تھے، اور آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، سفر کر رہے تھے، حالات خراب ہو گئے، ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی تھی، آندھی چلنے لگ گئی، ٹھنڈی ہوا۔ اب وہ سردی کی وجہ سے مر تو نہیں سکتے، انہوں نے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک غار پہاڑ کے اندر نظر آئی، اس کے اندر چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار کے اندر گئے تو چونکہ ہوا چل رہی تھی بہت تیز، تو کوئی پتھر اوپر سے ہوا کی وجہ سے کھسکا اور وہ غار کے منہ پر آ کر رک گیا، بند ہو گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، ایسے مشکل حالات، وہاں سے کوئی گزر بھی نہ رہا ہو، حالات بھی ایسے ہو،
سخت حالات ہو، ان حالات کے اندر بھی اللہ اکبر اللہ، اب وہ سوچنے لگے جب یہ آندھی طوفان تھم جائے گا ہم چلے جائیں گے، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو آندھی طوفان ختم ہو گیا، بارش ختم ہو گئی، حالات نارمل ہو گئے، اب تینوں جا کر پتھر کو دھکا لگانا شروع کر دیا، پتھر اس قدر بھاری تھا وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تینوں مل کر بیٹھ کرنا مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے آج ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ایک راستے کے، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے خالص اعمال کیے گئے ان اعمال کا واسطہ دیتے گئے، اللہ ہو سکتا ہے ہماری جان بخش دے، ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں، ہو سکتا ہے اس کی مدد کے ذریعے یہ پتھر ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جو عمل اس نے کیا تھا وہ کہنے لگا اے اللہ زندگی میں اور اعمال تو شاید یاد ہے کہ نہیں، ایک زندگی کا واقعہ یاد ہے، وہ یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میرے اپنے بچے بھی چھوٹے تھے، اللہ اکبر میں اپنی جانوروں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو تھوڑی لیٹ آیا، دودھ لے کر آیا تو والدین سو چکے تھے، اب بچے بلک رہے دودھ کے لیے، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی سب سے پہلے والدین کو پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کی طرف آؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو دوستو دودھ کا پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے، اب سوچنے لگے، کہنے لگا کہ میں نے سوچا اگر میں والدین کو جگاؤں تو نیند میں خلل آ جائے گی، اللہ اکبر ساری رات ایسے گزر گئی، بچے بلکتے بلکتے سو گئے، اللہ اکبر اس نے کیا کیا وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، صبح فجر ہوئی ہے نا، فجر کے وقت والدین کی آنکھ کھلی ہے، پوچھا بیٹا ابھی تک یہاں کھڑا، کہنے لگے ابا جی اے اماں جی رات میں دودھ لے کر آیا آپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگاؤں، اللہ اکبر یہ دودھ کا پیالہ آپ پی لیجئے، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلا دوں گا، اللہ اکبر اے اللہ میں نے صرف یہ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو ہماری مدد فرما دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گیا، اللہ اکبر یہ صبر تھا نہ صبر کیا، صبر پر اللہ نے اجر دیا، دوسرا بندہ کھڑا کر کہنے لگا اے اللہ میرے بھی سارے اعمال کو یاد نہیں ہے، ایک عمل ایسا ہے میرے چچا کی بیٹی ان کے ہاں فقر و فاقہ چل رہا تھا اور ہمارے پاس سب کچھ تھا، حالات بھی ٹھیک تھے، سازگار تھے، ہمارے پاس تو بہت کچھ تھا، چچا کی بیٹی وہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے مانگنے کے لیے آئی کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ میری نیت خراب ہوئی اور میں گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے اسے دعوت دینے لگا، اللہ اکبر کہا میں تجھے دے دوں گا لیکن میرے سے میں اپنا جو ہے نا یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو دوستو قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو فقر ہے نا فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، غریبی بڑے بڑے ایسے معاملات ہوتے ہیں غربت کے اندر انسان کبھی کبھی اپنی عزت نیلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو ایسا ہوا اس نے ہاں کر لی ہے، جب یہ تنہائی میں آئے اس نے ایک ہی جملہ بولا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک جملہ بولا میں نے اس کی ضرورت کا سامان اس کے حوالے کیا اور اس کی عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا، اے اللہ میں نے آپ سے ڈر کر یہ معاملہ کیا، اللہ اگر یہ آپ کا میرا معاملہ آپ کو پسند آیا ہے، میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے، میرے عمل کو قبول فرما کے ہماری مدد فرما دے، کہتے ہیں کہ پتھر پھر ہٹ گیا۔ میرے محترم بھائیو دوستو اسی طرح تیسرے بندے نے اپنا واقعہ سنایا اور پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے صبر کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو نفل پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تمہاری مدد فرما دیں گے، اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنا میرا آپ کا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو ان اللہ یوفی الصابرین باجرهم بغیر حساب،
کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ